فرشتہ کعبے تے آندے مگر ہر دیوانہ جان دے کعبے تے صرف 70,000 آندے پر روضہ رسول تے 70,000 صبح آندے 70,000 شامی آندے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان ذوق دے نال پڑھیا جے ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان پڑھیے ذرا پھر نہ مانیں گے قیامت میں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے
سر ہے وہ سر سر ہے وہ سر سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر پڑھو سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ جانو دل ذوق نال ایک باری آکھو سبحان اللہ جانو دل ہو شخرت سب تو مدینے مدینے پہنچے جانو جانو دل جانو دل جانو اعلیٰ حضرت آپ فرماندے نے جانو جانو دل ہو شخیرت سب تو مدینے مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا پڑھیے تم نہیں چلتے رضا سارا تو جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں آپ حضرات دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے وہ دے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب دی بارگاہ دا مقام بیان فرمایا کہ میرے محبوب دی بارگاہ دا مقام کی شان کی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت نو کہہ دیو کہ اگر تواڈے کولوں غلطیاں ہو گئیاں نے اپنیاں جاناں تے انفسہم اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہو تے میرے محبوب دے دروازے تے آ جاؤ کتنا حسین اور لطیف نکتہ ہے پالن والا کون ہے ذرا ذوق نال پالن والا کون ہے بخشنہار کون ہے خالق کون ہے الہ کون ہے احکم الحاکمین کون ہے رب العالمین کون ہے یا اللہ ساڑی تخلیق کرن والا تو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر شے تے قادر بھی تو ہی ہے مولا پر تیرا فرمان ہے کہ غلطی ہو جائے
تے میرے محبوب دے دروازے تے آؤ. یا اللہ تیرے کول نہ آویے. میں ازرو قرآن بات پیش کر رہا ہوں. یا اللہ تیرے کول نہ آویے. فرمایا قرآن پڑھ, تینوں پتہ نہیں محبوب دا در ہی میرا در ہے. فرمایا محبوب دا در ہی میرا در ہے. حضرات عزیز وقار فرمایا محبوب دا بلانا ہی میرا بلانا ہے. دوسری جگہ تے اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. فرمایا ایمان والے جدو توانو اللہ تے او دا رسول اذا دعاکم آواز مارے. یا اللہ تو آواز کی میں مارنا ہے, تو زبان تو پاک, بولن تو پاک. یا اللہ تو آواز کی میں مارنا ہے. فرمایا تینوں پتہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے جنہوں اللہ تو دا رسول بلاوے تو یا اللہ اے دے اندر حکمت کی ہے. فرمایا تینوں پتہ نہیں رسول دا بلانا ہی میرا بلانا ہے. فرمایا محبوب دا در ہی میرا در ہے. دیکھو نا حج کتھے ہوندہ ہے؟ بہت چھوڑو یار, حج کتھے ہوندہ ہے؟ مکہ پاک, کعبۃ اللہ. کوئی بندہ اے دے وچ دوسری رائے ایماندار نہیں دے سکتا. حج کتھے ہوندہ ہے؟ ڈٹ کے بولے کرو, سر نہیں لایا کرو, ذوق بنیا رہندا تواڈے بولن نال. حج کتھے ہوندہ ہے؟ پر اہل سنت نو پوچھ کے ویکھو وہ کہن گے حج کعبے ہی ہوندہ ہے پر او دی مور مدینے ہو لگ دی ہے. او دی مور مدینے ہو لگ دی. خدا دی قسم ہے. اور مدینہ پاک بندہ دولت نال نہیں جا سکتا, تلک نال نہیں جا سکتا. اللہ دی عزت دی قسم میں خالی تڑپ اور عشق نال بھی نہیں جا سکتا جب تک مدینے دے تاجدار دی نگاہ کرم نہ ہوئے. اے تے میرے کریم آقا جی مرضی ہے. حضور چاند کسے محلہ لینو قبول فرما لین, سرکار چاند تے کسے کچی دے کلیہ لینو قبول فرما لین. اے تے میرے آقا دی مرضی ہے. مدینہ پاک دے کوئی بندہ کہے کہ میں بڑا چودھری ہاں یا میں بڑا جگیردار ہاں, میں پیسے والا تے میں تاں چلا نہیں. خدا دی عزت دی قسم میں کہنا مصطفیٰ نے تیری جگیرداری دی طرف نہیں دیکھیا, حضور نے اپنی عزت دے پیارے داری دی طرف دیکھیا. جی حضرات عزیز وقار تو میں بات عرض کر رہا ہوں. اللہ اللہ امیران دی گلنا, امیران دی گلنا, غریبان دی گلنے, امیران دی گلنا, غریبان دی گلنے. مدینے نو جانا نصیبان. سارے نہیں, بزرگ تے بالکل بھی نہیں, جڑے نوجوان بیٹھے میری صرف گل ہونا نالے. ایک باری ڈٹ کے آکھیا جے نصیبان دی گل ہے, نہ جانے اے آکھیاں کدے نصیب جاگ پین. بس ذوق دے نال تساں آکھنا نصیبان دی گل ہے. امیران دی گل نا, غریبان دی گل ہے. امیران دی گل نا, غریبان دی گل ہے. مدینے نو جانا نصیبان دی گل ہے. امیران دی گل نا, غریبان دی گل ہے. مدینے نو جانا. ایک باری ذوق نہ لاکھو نصیبان دی گل ہے. مدینے نو جانا. آئیے ذرا سنیے جناب والی, عرش دے تھلے اللہ کریم نے ایک نہر رکھی ہے. جبرائیل امین روزانہ اللہ دے
دے حکم دے نال اس نہر دے اندر غوطہ لاندے نے اس نہر دے اندر جناب والی جبرائیل امین تاری لاندے نے جدوں آپ باہر نکل دے لیں تے جدوں اپنے نوری پرانو چھنڈ دینے وچوں جننے قطرے نکل دینے اللہ ہر قطرے دے نال فرشتے پیدا فرما دینے اونا فرشتیاں چوں ہاں جی اونا فرشتیاں چوں 70,000 فرشتہ روزانہ جناب والی کعبے تے آندے کنے ہزار فرشتہ یہ یاد رکھنا تسی کنے ہزار فرشتہ 70,000 فرشتہ کعبے تے آندے مگر ہر دیوانہ جان دے کعبے تے صرف 70,000 آندے پر روضہ رسول تے 70,000 صبح آندے 70,000 شامی آندے جناب والی امیران دی گل نہ غریب دی گل مدینے لو جانا آئیے ذرا سنیے جناب والی 70,000 کعبے تے جناب والی مگر صرف 70,000 ہوندے پر کملی والے دے روزے دی شان 70,000 صبح ہوندے 70,000 شام ہوندے میں کیا فرشتیوں ایتے صرف ایک وار 70,000 ہوندے اوتھے 2 وار ہوندے ہو وجہ کی ہے فرشتے کہن لگے سیالوی اے کعبے او کعبے دا کعبے ڈٹ کے نعرہ مارو محبت نہیں یار حضرات توجہ فرماؤ 70,000 صبح تے 70,000 شام میرے کریم آقا دے روزے تے فرشتے آندے نے جنہاں نوں پتہ اگوں جواب دیا کرو یار جڑا ایک واری آ جائے دوجی واری نہیں آندی میں کیا فرشتیوں ایک واری آ جان دوجی واری فرشتیاں دی آندی نہیں ذرا غور کریا جے میں جملہ دوبارہ کہن لگا لیکن بعض لوگاں واسطے اے میرا جملہ ہے روضہ رسول اللہ تے ایک وار جڑا فرشتہ آ جائے او دی دوجی واری نہیں آندی پر فرشتہ ایک واری آوے دوجی واری آندی نہیں پر گناہگار امتی بار بار پہ آ جان گناہگار امتی بار بار پہ آ جان دے کوئی سال وچ ایک وار کوئی 2 وار کوئی 3 وار پہ آ جان دے عرض کیتی آقا فرشتے آقی تاوی کچھ نہیں تے دوجی واری بھی نہیں آندی مگر امتی گناہگار ہے اے بار بار پہ آیاں دے آواز آئی سیالوی میں مصطفیٰ نو فرشتیاں دے نال اتنا پیار نہیں جتنا اپنی گناہگار امت نال پیار نہیں سمجھ آئی اے میرے آقا دا پیار ہے ساڑھا پتہ نہیں کیویں دا پر حضور دا ہے پیار دے ایک باری جتنا آقا نال پیار اندر بار بیان لے ڈٹ کے کیا دو سبحان اللہ میں جملہ دوبارہ کہن لگا تو آڑے ذوق واسطے نہیں اپنا رانجہ راضی کرن واسطے کہن لگا میں نو جملے جو لطف بڑا آیا تو جنہوں جنہ لطف آئے انہیں لطف نال جواب دے آجے عرض کیتی مدینہ دیا تاجدارہ فرشتیاں کیتا بھی کچھ نہیں
فرشتہ کوئی غلطی کتائی انہیں کی تھی دوجی واری بھی تے بار بار جنابے والی فرشتیاں کی دعوی کچھ نہیں عرض کی تھی آقا ایک واری جڑا فرشتہ آ جائے او دی دوجی واری نہیں پئی آندی آقا گناہگار امتی بار بار پہ آندے نے میرے کریم آقا نے فرمایا سیالوی جدو میرا امتی میرے پیار وچ روندے پھر میں فرشتیاں وال نہیں ویکھدا گناہگار وال نہیں ویکھدا اپنے نال کیتے پیار وال ویکھنا میرے کریم آقا نے فرمایا منو اپنی امت دے نال اتنا پیار فریاد امتی جو کرے حال زار میں 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 ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو میں کیا فرشتیوں کعبے تے ایک وار ایتھے دو وار میں کیا فرشتیوں در کیوں نہیں جاندے میں کیا فرشتیوں در کیوں نہیں جاندے فرشتے کہنے لگے کدھر میں آکیا کعبے آندے نہیں ہو کعبہ تو آڈے سادہ نہیں میں پوچھیا فرشتے ہوں تو آڈا کعبہ کتھے انہاں کیا سادہ کعبہ تے بیت المعمور ہے میں کیا فرشتے ہو کہنا کی چاندے ہو حضور دا غلام تڑپ جائے گا فرشتے کہنے لگے سیالوی اسی امت مصطفیٰ نو دسنائے چاندیاں کہ کعبہ وکھرا ہو سکتا ہے پر محمد نال پیار وکھرا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم ہائے آقا دے نال پیار وکھرا ہاں جی بولو جی دی زبان اجازت دیں دی آقا نال پیار وکھرا کیوں آکیا تواڈی نسبت حضور نو اپنی امت نال پتہ کس انداز نال پیار ہے اور اس امت دا مقام کی ہے روز حشر اس امت دی شان کی ہے ساری امتاں کھلوتیاں ہون گیا تو جدوں تواڈا ساڈا پہلا نمبر آئے گا نا پہلا نمبر نہیں دل کیتا تواڈی مرضی جملہ بڑا وڈا سی تسی مرضی کرو میں تے بیچارے انہاں نوجواناں نوں وینا کہ جنہ دا دل و دماغ موبائل لے گیا انہاں دا ہو رہے انہاں جملیاں تے دل نہیں لگدا تے اگوں جواب نہیں دیندا چونکہ میں چشتی ہاں میں ہمیشہ ہی انج رہنا میں جواب دے کے تے جواب لے کے راضی ہونا منو تے میری ایک کی تمنا ہے کہ ذکر میرے آقا دا ہوئے ہر امتی تڑپ دا نظر آوے ہر سرکار دا غلام تڑپ دا نظر آوے تو میں بات عرض کر رہا سارے امتاں اگے ہو کے رب دے بارگاہ چرد کرن گیا یا اللہ چوکھے سونے نہیں سمجھ آئی سارے پھر ویچی ہوں دینے نا جی گل کرنا لے اور یا اللہ اینا جو دا نمبر اینا دا پہلا رکھے ہی اے زیادہ سونے نے اللہ فرمائے گا او امتوں جنیاں میں نبیاں دے کھلوتے ہو نوکرو گل سن لو تو انہوں کی پتہ ہے اے منو کنے سونے لگ دینے تو انہوں کی پتہ ہے اے منو کڈے چنگے لگ دینے یا اللہ وجہ کی ہے اللہ فرمائے گا وجہ چھڑو جے تو انہوں ایڈی کوئی گل لے اس امت ہے تے آج دوہاں دا امتحان ہی نہ ہو جائے یہ لاڈ نال پیار نال گل ہوئے گی روزے حشر قیامت والے دن اللہ فرمائے گا ساریاں امتاں آ جاؤ اللہ فرمائے گا ساریاں امتاں
ایک پاسے اللہ فرمائے گا دوجے نبیاں دیاں امتانو آ جہنم پئی ٹھاٹھا مار دیجے آ دوزخ پئی بل دیجے او دے وچ چھالا مار دیو کوئی بھی آگاہ نہیں ہوئے گا کوئی بھی پیر نہیں پٹے گا اللہ فرمائے گا بس ساری امتاں کردنا جھکا لان گیا اللہ فرمائے گا او میرے حبیب دے غلام او میرے نبی دی امت یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جاؤ یا اللہ حکم کیے فرمایا دوزخ پہ بل دیجے او دے وچ میرے پیار پیچھے چھال مار دیو امتی آپس وچ لڑن گے او آکھے گا پہلو میں جانا ہے آکھے گا پہلو ڈٹ کے نعرہ مارو محبت دینا بس ایک باری نعرے رسالت مارو میں تکاں کیڑا کیڑا رہ گیا یا رسول اللہ کہنے والا ہائے 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 اللہ فرمائے گا پتہ ہے یہ داتا صاحب نے گل لکھی آپ فرماندے نے تے اللہ پتہ آکھے گا بھی کنہ نو محبوب دی امت دی تو انو میری تو تہاڈی میری تے گل ہی نہیں ہونی ہوتے اس آکھنا بھی پتہ کنوں ایک بندہ یار تہاڈے نال رہندا ہوے 24 گھنٹے او دے تے تہانوں اعتماد بھی ہوے او تہاڈے پیچھے جان بھی دیندا ہوے تے اوکھا ویلا آوے تو تسی امتحان بھی اودے ہی لین لگ پاؤ گل بندی تے نہیں نہ ہوندی کہ جڑا 24 گھنٹے تہاڈا نال ہے اوکھے ویلے ہر وقت نال سی انہوں امتحان آ گیا تسی انہوں سٹ دیتا ہے پتہ ہے اللہ تہاڈی میری تے گل ہی نہیں کرے گا پتہ ہے کنہاں نو آکھے گا کہ جہنم وچ جاؤ کہ داتا صاحب فرماندے نے اللہ ولیاں نو آواز مارے گا کہ جڑے ایتھے بھی اودے عشق پیچھے سڑدے رہے سارا کچھ اودی ذات پیچھے چھڈیا تے جدوں امتحان دی واری آئی امتحان وچ پھر وہی آ گیا ہاں اللہ فرمائے گا جاؤ اللہ فرمائے گا آوے کو میرے حبیب دے نوکر آئے نے اللہ فرمائے گا پتا جے کنانو آواز پوے گی داتا علی حجویری نو آواز پوے گی خواجہ اجمیری نو آواز پوے گی پاک پتن دے تاجدار نو آواز پوے گی مجدد الفسانی نو آواز پوے گی سلطان باہو نو سارے آ جان گے اللہ فرمائے گا جہنم پہ پل دیجے او دے وچ چھالا مار دیو داتا صاحب نے لکھیا ولی لڑن گے ولی لڑن گے ولی لڑن گے او آکھے گا پرائیو جا پہلو میں جانا ہے آکھے گا پہلو میں ہائے 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 ایسا جے جنہ دا ایمان پختہ سی انہاں لوگاں عبادت جنت واسطے نہیں کیتی تے جہنم تو ڈر کے نہیں کیتی تسی میں تے ابل عبادت دے نیڑے نہیں نہ ہونا تے جی آ جانا تے جنت واسطے ہاں جی رابعہ بصریہ دے ہاتھ وچ نا اگ بھی سی تے پیالہ بھی سی پانی دا پوچھا رابعہ کدھر آکھیا میں چلی ہاں جنت نو اگ لان تے آکھیا پیالے دا کی کرنا ہے آکھیا اس پانی نال چلی ہاں جہنم بجھان آکھیا وجہ آکھیا لوگ جنت دی خوبصورتی دی وجہ تو میرے مالک نو یاد کر دینے تے جہنم دے ڈر دی وجہ تو نمازاں پڑھ دینے تے پوچھا رابعہ تو فرمایا نہ مینوں جہنم دا ڈر ہے تے نہ مینوں جنت چاہی دی ہے آکھیا تو عبادت لئی کدے کرنی ہے اس آکھیا جڑا میرا مالک ہے میں تے اونوں راضی کرن واسطے کرنی آئیے ذرا سنیے جناب والی قیامت والے دن جناب والی اللہ ایک جماعت نو فرمائے گا جان جنت تو آڈا انتظار پئی کر دیئے جنت تو آڈا انتظار پئی کر دیئے کوئی بھی نہیں ہلے گا اللہ فرمائے گا جاندے نہیں یا اللہ کتھے اللہ فرمائے گا جنت یا اللہ کیڑی جنت ایک گل شاید نا
ایک گل سی خاصا دی میں کر چلے اما اگے اے نوجوان اے میرے جڑے عشق رسول دے سمندر وچ ڈبکی لا کے بیٹھن صرف انہاں نوں یہ سمجھ آنی ہے باقیاں ایک دوجے ول ویکھ کے انجن کر چھڑنا اب 5-7 میرے بھائی بیٹھے نے جنہوں نے میری گل دی سمجھ آن رہی بس انہاں نوں آ گئی بڑی گل یہ تانوں سمجھ نہیں آن کیونکہ اسی تے جنت دے بھنڈے لوگ ہاں اسی تے جنت واسطے دنیا دوڑ لائی پھرنے ہیں نا کہ جنت لب جائے گی پر میں گل ادوں اگاں دی سنان لگا اسی جنت تک نہیں اپڑ سکے تو ادوں دی اگاں گل سمجھ کی میں آ جائے میں اس واسطے سنان لگا مت سمجھ آ جائے اگر آج رات توجہ فرماؤ اللہ فرمائے گا جاؤ جنت وچ یا اللہ کیڑی جنت ایسا نہیں جانا اللہ فرمائے گا میں جنت بنائیے جنت وچ کیوں نہیں جاندے عرض کرن گے یا اللہ سانو جنت نہیں چاہی دی آج اپنے قدرت اگا پردے اٹھا اکھ ساڈی ہوے جلوہ تیرا ہوے اکھ ساڈی ہوے جلوہ تیرا سی جنت ویکھنا ہے آئے ہائے اسی کو جنت نہیں ویکھن آئے جنت نہیں ویکھن آئے تو میں بات عرض کر رہا فرشتے آکھن گے ساڈا کعبہ اسی تو کعبہ وکھرا وکھرا رکھے ہے پر مصطفیٰ نال پیار سانجا رکھے ہے میں کیجے دا جملہ توڑی چولی چ رکھ دیں لگا لائی مک جائے گی کہ مدینہ پاک نال وہی پیار کرے گا جنہوں حضور نال پیار ہوئے گا جنہوں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ میں نا روضہ رسول اللہ دے سامنے بیٹھا جو فرماندے نے ایک بچہ بیٹھا سی حضور دی جالیاں دے کول بچہ بیٹھا سی فرماندے نے میں وہ دیال ویکھی جا میں صبح آیا تے تھے شامی آیا تے دوپہری آیا تے فرماندے نے آپ نے آگاہ ہوکنے تو موڑے تے ہاتھ ماریا فرمایا او بچیا نے کہا جی حضور فرمایا اماں کتھے ہی ابا کوئی نہیں اس نے کہا جی نا میں نا ابا آندے نو سیتنے پیار نال جواب دیتا جی میں انہوں نہ ماں بچھڑن دا کوئی غم ہے نہ پیو بچھڑن دا کوئی غم میں کیا ہے ہی نہیں ہوں کہ نال نہیں آئے اس نے کہا جی ہے ہی نہیں تو میں کیا کدی اماں ابا یاد نہیں آیا اس نے کہا بابا جی ایک باری روضہ رسول وال تکو ہاں دسو امینو اینو ویک کے ماپے یاد رہ جاتے ہیں آئے ہائے ہائے ایک گل پیار دی ہوندی ہے حضرات تو جناب والی آپ نے فرمایا آجا چلیے ایک باری یار ایک بات نہ کہہ دو سبحان اللہ آپ نے جناب والی فرمایا آجا چلیے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا بچے نو آپ نے فرمایا آجا چلیے انہیں کیا جی کتھے آپ نے فرمایا میرے نال چل پڑھا مانگا بھی لکھا مانگا بھی کپڑا بھی دیاں گا روٹی بھی دیاں گا مکان بھی دیاں گا آرائش بھی دیاں گا ہر جناب والی تیری گل پوری کران گا تینو پیار نال رکھاں گا تینو پریت نال رکھاں گا تینو الفت نال رکھاں گا تیرا بڑا دھیان رکھاں گا آج دور بچہ اٹھیا آپ دا ہاتھ پڑیا کہن لگا حضور جملے دی ہر بندے نو سمجھ نہیں آئے گی کہن لگا حضور میں مدینے رہنا میں پایا دبا میں مدینے رہنا میں مدینے نال پیار کرنا میں پایا دبا حضور تسی بزرگو تسا مینو آکھیا یا میں تواڈا آکھا من کے اٹھ کے ٹر پیا تو قدم ٹریا آندے بابا اگے تیری میں منی ہے تیری من کے میں ٹر پیا ان میری من کے تسی بہ جاؤ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بہ گئے بچہ بھی کول بہ گیا آکھیا جی اٹھے جا کے کیڑی کیڑی شے ملے گی خدا دی قسم عقل والا چپ رہ جائے گا عشق والا تڑپ جائے گا آپ نے فرمایا او بچیا ہر شے دیاں گا ہر چیز دیاں گا ہر شے ملے گی انہیں آپ دے اگے ہاتھ جوڑے آکھیا بابا جی آنکھوں بدل ویکھو جتھے مینوں لے کے جاؤ گے ہر شے
لب سکتی ہے مینوں اے دسو گنبد خضرا بھی لبے گا توجہ فرما آپ نے فرمایا بیٹا آ جا انہیں آکیا حضور مینوں اے دسو اے جملہ میں دوبارہ کہنے لگا جتنا حضور نال پیار ہے صرف اتنے ذوق نال ایک بار آکے جو سبحان اللہ جملہ سنو آپ نے فرمایا آ جا چلیے انہیں آکیا حضور مینوں اے دسو ہر شے لبے گی آ گنبد اٹھے نظر آئے گا گنبد اٹھے نظر آئے گا آپ نے انہوں سینے نہ لا لیا آپ نے فرمایا عمر وچ چھوٹا ہے پر عشق وچ وڈا ہے عمر وچ چھوٹا ہے عشق وچ وڈا ہے رحمت دا مگینہ ہے رحمت دا مگینہ ہے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ہے پڑھو گے میرے نال جس بندے ہولی پڑھنا ہے وہ دے کل میں معافی مانگ لینا تو باقی جنہ اچھا پڑھنا ہے وہ ڈٹ کے آکھیا دے اللہ اللہ ساڈی ٹھار آواز آئے مدینہ دی ساڈی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ایک بندہ سی وہ ایک انگریز دے گھر ملازم سی انگریز افسر سی تو دے گھر ملازم سی وہ دی ایک بچی سی تو ایک دن اس ملازم دا نا اس بچی دا آمنا سامنا ہو گیا اسا کیا مسلمان ہے انہیں کہا جی الحمدللہ انہیں کہا میں نے قرآن نہیں پڑھا دیندہ محترم آئی تے مسلمانہ کنڈ دے چھڑی نا قرآن نو پر انہیں کلمہ نہیں سی پڑھے آجی اسا کہا میں نے قرآن نہیں پڑھا دیندہ اسا آئی گئی کر چھڑی کل پڑھا دیں گا آج پڑھا دیں گا پرسوں پڑھا دیں گا پھر پڑھا دیں گا ایک دن پھر آمنا سامنا ہویا تو اس بختان لی عورت نے کھڑا کر لیا انہیں کہا رہا ہمیں نا میں تنوں آکھا سی قرآن پڑھا دیں سکھا جی پڑھا دینا سکھا نہیں پڑھانا تو تیری مرضی ہے حشردہ دیاڑا نہیں آنا جس مسلمان نوجوان دا دماغ دے دماغ دے ویچ ہویا تڑپ اٹھے گا کدھر موبائل چنا ہویا تو پھر تے میں ہوتا ذمہ دار نہیں تو لیکن جملہ غور نہ سنے آجے اسا کیا حشردہ میدان نہیں لگنا انہیں کیا لگنا ہے اسا کیا جدے تے قرآن نازل ہویا ہے وہ دے آمنے سامنے نہیں ہونا جاؤ یار اسا کیا دے آمنے سامنے نہیں ہونا انہیں کیا ہونا ہے اسا کیا چنگا پھر جدو آمنا سامنا ہویا نا تو میں بھی اگاں ہو کے آکھاں گی کہ اینو میں آکھیا سی قرآن پڑھا دے اس نہیں پڑھایا تو سونیا انہوں تو ذمہ دار ہے منو اگاں پیشہ نہ ہونا دو میں ہائے 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 وہ کہنے لگی منو قرآن پڑھا دے انہیں آکھیا جنابے والی منو قرآن پڑھا دے انہیں جدو آکھیا نا آقا دامنا سامنا نہیں ہونا تو لرز گیا وہ مسلمان لرز گیا انہیں کیا ایدے تک شک کوئی نہیں آقا نہ لامنا سامنا تے ہونا ہے تو جے رسول اللہ تے بوئے تو واپس توڑ گیا تو کڑے بوئے تے میں جاؤں گا انہیں کیا لیا پہن میری میں پڑھا دینا اسا کہ اتھے نہیں اتھے تو پڑھایا نا تو میری فیملی غیر مسلم میں مارن گے میں تیرے گھر چوری آواں گی پڑھن قرآن ہائے 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 آج جیسے ہاتھ جوڑ دے پھرنے مسلمانوں قرآن پڑھ لو انہوں نے ٹائم نہیں ہے ہائے 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 اللہ اکبر انہیں آکھیا جنابے والی میں تیرے گھر قرآن پڑھانا آوانگی جنابے والی مسلمان نے قرآن کھولیا عورت نو نے پڑھایا قرآن جنابے والی عورت نے پڑھیا میں کان محمد ابا احد
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بی بی قرآن پڑھی آئے بی بی قرآن پڑھی آئے بی بی قرآن پڑھی آئے نالے روئی آئے بندہ پوچھ دے رونی کیوں ہے وہ ساکیا اے سمجھ آئیے جو قرآن ایڈا سونا ہے تو جدہ تے نازل ہویا ہے او کڈا سونا وہ قرآن کو کڈا سونا ہوئے حضرات انہیں کیا کتنا سونا ہوئے گا کہندہ میں روز پڑھانا ہاں تو ایک دن چھٹی ہو گئی کوئی نہ آئی دوجے دن بھی نہ آئی تریجے دن بھی پڑھنا آئی اندہ میں کہندہ کسے بانے میں ادھر تک پہنچیا مینوں پتہ لگا ہوتے بیمار ہے بڑی سخت کہندہ میں ادھر کمرے چ گیا اسا کیا آجا بھائی تینوں پہ اڈیک نہیں سا اسا کیا آجا میں تینوں پہ اڈیک نہیں سا آندھا جڑے ویلے میں نیڑے ہویا سکھے تھے بہ جا سکھے ویلا نہیں ہو اور گلہ نہ چھڑی اچھی بھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ تسی میرے کل قسم لے لو میں مسجد بیٹھا تسی جنی ماری سبحان اللہ کھو گے وہ دے خزانے کوئی کمی نہیں ہونی ماری سواب دے گا انہیں آکیا اتے بہ جا انہیں آکیا خیر ہے انہیں آکیا میں تینوں گواہ پہ بنانی میں تینوں گواہ پہ بنانی انہیں آکیا کہا دیتے انہیں آکیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسول کلمہ پڑھ دیا ملک الموتا کھلوتا جڑے ویلے سایٹ کیا تے روکی آندیے دو گھڑیاں رک جا تقدیر مینوں لگیاں توڑ نبال دے میں پہ جلدی حوالے کر دے ساں میری جان دوارس آلہن دے اسا کیا میں جاننا لیا اے جو منوں میرا جنازہ جو بھی رسم ادا کرن گے انہوں کرن دیں اس رسم میں تم ہی آ کے کھلومی تے ویکھی منوں کیڑی قبر چ رکھ دینے صحیح سن انہوں نے کہا ویکھی منوں کیڑی قبر چ رکھ دینے تے پچھلی راتی آ کے نا تے منوں اس قبر چو کڈ لیں کڈ کے تے جی میں رسول اللہ دے غلامہ دا جنازہ پڑھیا جاندہ انجے ہی پڑھائیں پھر میرا ایک باری اس کیا جی میں آقا دے غلامہ دے جنازے پڑھے جاندے نے انجے پڑھائیں پھر وہ اندھا میں گیا ہے نوجوانہ واسطے پیغام بھی جے میرے آخری جملے صرف نوجوانہ واسطے وہ کیا میں گیا پچھلی رات میں جا کے قبر کھودی تھے اندر میرے پیروں تھلو زمین نکل گئی اندھا اس قبر دے اندر جی دے اندر اسی اس لڑکی نو دفن کیتا سی اس قبر دے اندر میرا یار دفن ہے جڑا میرے شہر رہندہ سی اندھا میں اپنے افسر کو چھٹی لئی تو میں اپنے شہر گیا میں ادھا پتہ کیتا تو نہ کیا تو فوت ہو گیا اندھا میں اس قبرستان اچ گیا تو جا کے میں ادھی قبر نو کھولیا ادھی قبر دے وچ ایک عربی لیٹے اسی اندھا میں بڑا پریشان میں دوما قبرہ نو ٹھپیا تو میں رات سو گیا اندھا جڑے ویلے میں ستا تو میں نو خواب چو بختہ والی عورت ملی وہ سا کیا پائی پلا ہوئی جو میں تینوں آکھیا سی تم اپنی ڈیوٹی پوری دیتی ہے وہ سا کیا میں پوچھیا جیڑی قبر اچ تینوں رکھیا سی وہ تھوں گئی کدھر ہے بولو نہ بولو قبر اچ جانا ہی جانا ہے نا مرضی کر لو نوجوانوں
زبانہ سچ مردہ ہو گئی نے موبائل دی وجہ تو ڈٹ کے آکھو ذرا سبحان اللہ انہیں آکھیا جناب والی گئی کدھر ہے آخری جملہ میرا غور نہ سنیا جائے انہیں آکھیا تو اپنی ڈیوٹی پوری دیتی ہے انہیں کیا میں قبر تے آیا تو اتے وچ کوئی نہیں گئی کدھر سے انہیں آکھیا میری قبر وچ کون سی انہیں آکھیا میرا یار انہیں کیا پتہ ہی تیرا یار جے ہوندیاں دی عیسائیاں نال بڑا پیار کردا سی کپڑا بھی اونا ورگا چال بھی اونا ورگی کم بھی اونا دے فرمایا او جڑا عربی سی او دی قبر وچ او آندا سی عرب وچ رہ کے او آندا سی کاش میں ہندوستان چلا جاواں او ساکیا سن لے جڑا جس چیز نال پیار کرے گا روز حشر انجے ہی اٹھایا جائے گا انہیں آکھیا تو کدھر گئی ہے انہیں آکھیا میری ایک کوئی تمنا سی قبر بھی مدینے ہوئے مصطفیٰ دا چہرہ ہوئے انہیں آکھیا پھر انہیں آکھیا کدی مدینے آوے تے فلا قبرستان دے کونے دے اندر میری ایک قبر ہے او دے اندر میں لیٹی ہوئی ہوں انہیں کیا مدینہ پاک دے اندر ایک قبر ہے انہیں کیا دفنایا تینوں ایتھے سی ہو سکیا تساں ہی دفنایا سی نا انہیں کیا مالک تے میرے کوئی اور نے نا تسی مالک تے نہیں سونا ہائے 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 بات دی سمجھ آئی دے جنہ نال جنو جنہ پیار ہوئے گا آج جڑے منڈے نو ہاتھ لاؤں آندہ میں امریکہ جانا یہ سوچ لینا جملہ یہ ذہن چ رکھ لینا جدے نال پیار ہوئے گا روزے اشر انہ دے علاقے چ اٹھائے جاؤں گا انہ دیاں قبریں یہ مت سوچنا کہ میں مدینہ پاک دفن ہو گیا تو میں نے کوئی نہیں پوچھنا والا یا میں کسی دربار یا میں کسی مسجد دفن ہو گیا تو کوئی نہیں پوچھنا والا دفن تو تسا میں ہی کرنا ہے نا ہاں جی اور آخری جملہ شیخ عبدالحق دے کول ایک بندہ ہے کیا ضرور دی حدیث ہے کہ میرا مدینہ ایک پٹھی دی منندے کہ جڑا منافق کو تھے دفن ہوئے گا مدینہ دی زمین انہوں اٹھا کے باہر سوٹ دے گی انہیں کہا جی تھے کئی منافق دفن نے آپ نے دے کنوں پھڑ کے باہر کر دیتا وہ اندھا میں رات سوتا نا تو اندھا میں خواب وچ ویکھیا کہ جنت البقیع دے اندر اور جناب والی دیگر قبرستانہ دے اندر اونٹھاں دیاں قطاراں پہ ہوندیاں نے دو قطاراں نے ایک اونٹ خالی نے دوسرے دے اتے میت ہون رہی نے کہندا میں ویکھیا کہ جڑے اونٹ خالی نے نا انہاں دے نال جڑے بندے سن وہ قبراں پہ پٹ دے نے قبراں پٹ کے وچوں بندے کڈ کے اونٹاں تے پہ تر دے نے تے جڑے دوسرے اونٹاں تے آئے سن انہاں نوں انہاں قبراں وچ پہ رکھ دے نے تے اگے ہو کے میں پوچھیا میں کہیا کی پہ کر دیو انہاں کہیا کچھ منافق مدینے مر گئے سن انہاں دی تھاں ایتھے نہیں انہاں دی کدھرے ہور ہے کچھ عاشق کدھرے ہور مر گئے سن اوتھوں لے کے مدینے آ گئے ہاں اتھو لے کے اسی مدینہ پاک آ گیا جو پڑھے اللہ دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ